آج 3 موضوع پر انتہائی درد دل کے ساتھ بات کرنی ہے۔ پہلی بات ہے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد ان کی تصاویر، ان کی ویڈیوز بنانا۔ کل سے سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں ان کے عقیدت مند، ان کے چاہنے والے اور بعض نادان دوست حضرت کی وفات کے بعد حضرت کے چہرے کو، آپ جانتے ہیں کہ جب وفات ہو جاتی ہے کہ چہرے کے نیند نقش وہ نہیں رہتے، چہرہ بدل جاتا ہے، بسا اوقات چہرہ میں فرق آ جاتا ہے، اور ان کی چہرے کی ویڈیو بنا بنا کے اور تصاویر بنا بنا کے اس کو بھیج رہے ہیں، اس کو وائرل کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی میں جتنی تصویریں ہوگی کافی ہے، ویڈیو ہوگی، حضرت کے بیانات ہیں۔ مرحوم کے لیے سب سے بہترین توشہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، صدقہ خیرات کیا جائے، نوافل پڑھ کے ان کا ثواب پہنچایا جائے، ان کے جو کام ہوتے ہیں، کارنامے ہوتے ہیں، ان کو اجاگر کیا جائے، ان کے کاموں کو آگے پھیلایا جائے، اس کو وسعت دی جائے۔ یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن آپ یہ کوشش کریں، میرا یہ پیغام ہے، درد دل ہے، جہاں تک پہنچے وہ یہ کوشش کریں کہ انہوں نے کم از کم خود ایسا نہیں کرنا۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو ان کو پیار محبت سے منع کرنا ہے کہ بھائی ایسا نہ کریں۔ دوسری بات، بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، بعض ناقدین بھی ہوتے ہیں۔ بعض ناقدین ان کی پرانی باتوں کو لے کے اور کسی ایسی بات کو لے کے اچھال رہے ہیں کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے۔ نہیں، جب انسان وفات پا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس چلے گیا، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، اب مرحوم کی اچھائیاں تو بیان کرنی چاہیے، برائیاں نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اگر کوئی برائی ہو تو اس پر پردہ ڈال دینا چاہیے۔ تو آپ نے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے عیوبوں کو بیان نہیں کرنا، ان کی خامیوں کو بیان نہیں کرنا۔ مرنے کے بعد ان کی تصاویر، ان کے چہرے کے ویڈیو اور ان کے چہرے کی تصاویر نہیں بنانی، نہ ان کے ساتھ سیلفیاں لینی ہے۔ یہ ایک بات ہے انتہائی درد دل کے ساتھ۔ نمبر 2، سقوط ڈھاکہ۔ 16 دسمبر سقوط ڈھاکہ ہے، پاکستان کے دو سے، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان۔ اس دن مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ اختلاف کی وجہ سے، اختلاف جب نفرت میں بدل جائے، دشمنی میں بدل جائے، ذاتی اناد کی وجہ سے، ذاتی انا کی وجہ سے۔ تو دیکھو، معاف کرنے سے ملک اور قوم آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت اپنی جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا۔ معاف کرنے سے ملک قوم آگے بڑھتے ہیں۔ انتقام لینے سے کبھی قومیں آگے نہیں بڑھتی، بلکہ ملک قوم تباہ ہوتے ہیں، تقسیم ہوتی ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، فیملیز میں، قوموں میں، ملکوں میں اتنی نفرت ہے، اتنی نفرت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں تو تم بھی نہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ پاکستانی سیاسی جماعتیں ہیں، ایک بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، اللہ کرے کہ یہ دونوں ملک کی خاطر، قوم کی خاطر، اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ آپ کم از کم جس ادارے میں رہتے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں، جس فیملی میں رہتے ہیں، جس خاندان میں رہتے ہیں، جس قوم میں رہتے ہیں، آپ انتقام نہ لیں۔ معاف کرنا بڑے آدمیوں کی بات ہوتی ہے، دل گردے کی بات ہوتی ہے۔ قرآن میں بھی اس کی بیان کیا گیا ہے کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو معاف کر دیتے ہیں، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ جب اللہ پسند کرتا ہے تو آپ اس پر عمل کریں، معاف کر دیں، درگزر کرنا سیکھیں، انتقام نہ لیا کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آسٹریلیا کے بڑے شہر سڈنی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مسلمان نے کیا کیا، ایک تقریب ہو رہی تھی، وہاں پر حملہ کیا، 20-25 لوگ مر گئے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت ہوگی۔ اور جو حملہ آور تھا، ایک حملہ آور کو ایک مسلمان جس کا نام احمد بتایا جاتا ہے، اس نے پکڑ لیا اور وہ زخمی ہو گیا، اور اس کی وجہ سے وہ ہیرو بن گیا۔ دیکھو، ایک مسلمان نے کام کیا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف نفرتیں ہو رہی ہیں، ویزے نہیں لگ رہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف نفرتیں ابل رہی ہیں۔ نفرتوں کا ایک پورا طوفان ہے۔
اور دوسرے مسلمان نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی شان، مسلمانوں کی بہادری، مسلمانوں کی عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ پاکستان کے رہنے والے، ایران کے رہنے والے، عراق کے رہنے والے، امریکہ کے رہنے والے، کینیڈا کے رہنے والے، آسٹریلیا کے رہنے والے، یورپ کے رہنے، کہیں کے بھی رہنے والے ہیں، ایسے کام کریں کہ مسلمان اور اسلام کی عظمت میں اضافہ ہو، نفرت والے کام نہ کریں۔ یہ 3 درد دل ہے، آپ جہاں پر بھی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔